بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خانہ کعبہ تاریخ کے آنے میں انتہائی خاص مقام کا حامل ہے۔ پوری دنیا میں کوئی بھی ایسی جگہ نہیں جو خانہ کعبہ کی طرح مقدس اور مرکزی حیثیت رکھتی ہو۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم خانہ کعبہ کے متعلق چند ایسے حقائق جانیں گے جن سے یقیناً بہت کم لوگ واقف ہیں۔ نمبر 1، خانہ کعبہ کئی مرتبہ تعمیر ہو چکا ہے۔ یہ جس طرح ہمیں آج نظر آتا ہے یہ پہلے بالکل بھی اس طرح نہیں تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ قدرتی آفات کی وجہ سے اسے کئی مرتبہ تعمیر کیا جا چکا ہے۔ خانہ کعبہ کا ایک بہت بڑا حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں نبوت سے پہلے تعمیر ہوا تھا۔ آخری مرتبہ 1996 میں خانہ کعبہ کی تعمیر پر کام کیا گیا اور اب اسے پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط تصور کیا جاتا ہے۔ نمبر 2، خانہ کعبہ کے غلاف کا رنگ۔ موجودہ دور میں خانہ کعبہ کے غلاف کا رنگ کالا اور اس کے اوپر سونے کے داغوں سے کی گئی لکھائی کو دیکھنے کی ہر مسلمان کو ایسی عادت پڑ چکی ہے کہ یہ کسی اور رنگ کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن قدیم دور میں غلاف کعبہ مختلف رنگوں میں رہ چکا ہے۔ اس میں ہرا، سفید اور لال رنگ شامل ہے۔ نمبر 3، خانہ کعبہ میں پہلے 2 دروازے اور 1 کھڑکی موجود تھی، جبکہ نئی تعمیر کے دوران اس میں 1 دروازہ اور 1 کھڑکی ختم کر دی گئی اور اب اس میں صرف 1 دروازہ ہی موجود ہے۔ نمبر 4، فتح مکہ کے موقع پر خانہ کعبہ کی چابیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے پاس رکھنے کے بجائے شیبی خاندان کے عثمان بن طلحہ کے حوالے کر دی گئی، جو قیامت تک ان کے پاس ہی رہیں گی۔ نمبر 5، خانہ کعبہ کا دروازہ پہلے ہفتے میں 2 مرتبہ کھولا جاتا اور کوئی بھی اس کے اندر جا کر عبادت کر سکتا تھا، لیکن دور حاضر میں زائرین کی تعداد کو دیکھ کر اور کچھ دوسری وجوہات کی وجہ سے خانہ کعبہ کو سال میں صرف 2 مرتبہ ہی کھولا جاتا ہے اور اس کے اندر صرف اعلیٰ شخصیات اور خاص لوگ ہی داخل ہو سکتے ہیں۔ نمبر 6، خانہ کعبہ کے اندر سنگ مرمر موجود ہے۔ جس دور میں جس حکمران نے خانہ کعبہ کی آرائش کروائی تھی اس نے اپنے نام کی تختی بھی لگوائی تھی، جو کہ اب تک موجود ہے۔ نمبر 7، خانہ کعبہ اصل میں 2 ہیں۔ دوسرا کعبہ جنت میں اسی کعبہ کے بالکل اوپر موجود ہے، جس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں بھی موجود ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی نشاندہی کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کا واقعہ سناتے ہوئے فرمایا کہ جب مجھے بیت المعمور دکھایا گیا تو میں نے سوال کیا، جس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بیت المعمور ہے، جہاں 70,000 فرشتے روزانہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جو کہ واپس نہیں آتے، اور فرشتوں کا ایک نیا دستہ طواف کے لیے آتا ہے۔ 318 ہجری کو بیرین کے حاکم نے جب مکہ پر قبضہ کیا تو حجر اسود کو نکال کر اپنے ساتھ لے گیا۔ اس واقعے کے 22 سال بعد جب حجر اسود کو واپس لایا گیا تو یہ ٹکڑوں میں تقسیم تھا۔ اس کے بعد ان ٹکڑوں کو چاندی کے خول میں جوڑ کر خانہ کعبہ میں نصب کر دیا گیا۔